السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہنا ست ناولس یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے فرینڈز، بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی جو حکم سرکار ناول کی لاسٹ کس کی جانب۔ پڑھ کر اپنا ریویو ضرور دیجیے گا۔ آپ کی پسندیدگی سے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ میں اس ناول کو لکھنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ناول۔ ملک ضیاء الرحمن نور محل میں داخل ہوئے تو وہاں کی لائٹنگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کہاں رہ گئے تھے خود؟ ماں جی نے حیران و پریشان ملک ضیاء الرحمن کو دیکھ کر سوال کیا تو وہ ان کے سوال پہ مزید حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کہاں رہ گیا تھا؟ آج سب کو پتہ تو ہے کہ میں زمینوں کے سلسلے میں گیا ہوا تھا اور آج واپس آنے والا تھا، مگر یہ سب کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ وہ سرد پن سے پیش آئے۔ بوڑھے ہو گئے ہو ضیاء الرحمن، اب تمہاری یادداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سر پہ ہاتھ مار کر بولیں، ماں جی میرا دماغ خراب مت کریں، مجھے صاف صاف بتائیں کیا ہو رہا ہے یہاں، کس سلسلے میں اس محل کو سجایا جا رہا ہے۔ وہ حیران تو تھے ہی مگر اب پریشان بھی ہو رہے تھے۔ سوری۔ اب خود ہی بھول رہے ہو، جاؤ پہلے جا کر فریش ہو جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ یہ بات کہہ کر ماں جی ان کی مزید کوئی بات سنے بنا ہی آگے بڑھ گئیں تو وہ پیچو تاب کھا کر رہ گئے اور فریش ہونے چل دیے۔ اندر وسیع ڈرائنگ روم میں بھی تیاریاں عروج پر تھیں، اور سب سے خاص بات کہ حاتم ضیاء الرحمن، ان کا بیٹا بھی اس کاموں میں مصروف تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئے اور اپنی باروب اور کڑک در آواز میں بولے تو ان کی آواز سن کر تمام ملازمین کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ حاتم؟ جی ڈیڈ۔ وہ پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی فرما برداری سے جواب دینے پہ وہ مزید سلگ کر رہ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ وہ پہلی بار ملک ضیاء الرحمن سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے لیے دیے لہجے پہ وہ ششدر رہ گئے تھے۔ آپ کو نہیں پتہ آج حیات کی انگیجمنٹ ہے اور لڑکے والے آ رہے ہیں؟ حاتم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ سرتاپا لرز کر رہ گئے اور آگ بگولا ہوتے ہوئے بولے، تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور سمجھتے ہو کہ میں بھی پاگل ہوں؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے ڈیڈ، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ لڑکا ایک بنگلے میں ڈرائیوری کرتا ہے، وہ بہت ہینڈسم اور نیک سیرت ہے۔ وہ رسان سے بولا، جسٹ شٹ اپ۔ حاتم اپنی بکواس بند کرو، اب ایک لفظ بھی بولا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ غصے کی شدت سے ان کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ آپے سے باہر ہو کر بولے تھے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ملک ضیاء الرحمن کی بیٹی کے لیے کوئی معمولی ڈرائیور؟ وہ اس سے آگے کچھ بول نہ سکے کیونکہ سامنے سے حیات آ رہی تھی۔ پھر نور محل کے کمرے سے ملک مختار اور سویرا بھابی نکل کر آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں نشا اور مزراب بھی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے حاتم؟ کیا تم بھی ان سب کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ وہ مشکوک انداز میں بولے۔ کیسا ڈرامہ بھائی؟ یہ سب تو آپ کی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ آپ نے ہی تو حاتم کو فون پہ ہدایت دی تھی کہ کچھ لوگ حیات کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہیں پر انگیجمنٹ بھی کر دیں گے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اس لیے ہم سب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، ملک مختار نے سادگی سے کہا تھا۔ بکواس مت کرو تم سب لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ پاگل، الو، بیوقوف یا پھر گدھا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب کی بار ان کی بیوی جنت بیگم بولی تھی، ڈیڈ ایک چھوٹا سا جھوٹ برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ سے، اور آپ نے ایک اتنے بڑے سچ سے نظریں چرا رکھی ہیں۔ حاتم کی کرختگی سے پیش آیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو حاتم، تم اپنے باپ سے مخاطب ہو۔ جنت بیگم نے بیٹے کو غصے سے ڈپٹ دیا۔
گھر والوں کی نظریں حاتم پہ ہی تھیں، کیونکہ اس نے ہی کہا تھا سب کو کہ ملک ضیاء الرحمن نے کہا ہے کہ آج حیات کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ماہ نور بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ ان کے لباس کو دیکھ کر حیات اور حاتم ضیاء الرحمن کے علاوہ سبھی چونک گئے تھے۔ ان کی مانگ ختم ہو کر سر پہ خوبصورت سا جوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی سونی کلائیاں اب خالی نہیں تھیں، ان میں خوبصورت ڈیزائن والی چوڑیاں چھن چھن کر رہی تھیں۔ چہرے پر ہلکے سے میک اپ نے نیا نکھار بخشا تھا۔ ہتھیلیوں پہ لگی دلکش مہندی نے اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ زندگی کی باقی بہاریں سہاگن کی طرح گزارنے والی ہیں۔ ان کے نئے برانڈڈ ڈریس پہ عمدہ دیدہ زیب کڑھائی آنکھوں کو بھا رہی تھی۔ مدتوں سے سوگواری و حسرت کی تصویر بنی ماہ نور اپنی کالج لائف والی ماہ نور بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی حیرت میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے ہونٹ کلیوں کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ وہ تمام لوگ ماہ نور کی کایا پلٹ دیکھ کر حیرت میں گم تھے۔ اس کے چہرے پر دل فریب و پرسکون مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جبکہ حیات کچھ بے چین تھی۔ اب سچویشن یہ تھی کہ گھر کے تمام افراد نور محل کے ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ تبھی حاتم رانا پولیس یونیفارم میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ سبھی لوگ اس پولیس والے کو وہاں دیکھ کر چونک گئے تھے۔ ایسا کریں ملک ضیاء الرحمن صاحب، آپ اپنی بیٹی کی شادی کروا دیں، پھر اس کے شوہر اور 2 سالہ بچے کو قتل کروا دیں تو یہ دنیا آپ کو کیا کہے گی، ذرا بتانا پسند کریں گے؟ حاتم رانا کی بھاری آواز سن کر سب ساکت رہ گئے۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ سب انگشتے بدندا رہ گئے۔ کس نے قتل کروایا تھا؟ حاتم ضیاء الرحمن بولا تو ملک ضیاء الرحمن سکتے میں آ گئے۔ حاتم، تم کہنا کیا چاہتے ہو، اور یہ پولیس والا یہاں ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ جنت بیگم درشتگی سے بولی۔ آپ نے ابھی مجھے کہا تھا کہ زبان سنبھال کر بات کروں، کیونکہ یہ میرے ڈیڈ ہیں۔ آپ نے مجھے ہمارے درمیان رشتے کی اخلاقیات کا درس دیا تھا، اسی لیے سوچا کیوں نہ پولیس کو ہی بلا لوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو اب آپ سب ایس پی حاتم رانا کے منہ سے خود سنیں کہ آخر اس ظالم شخص نے کیا کیا ہے۔ ملک ضیاء الرحمن اسے گھورنے لگے۔ حاتم، اگر اب تم نے اپنے بابا کے خلاف کوئی بھی غلط لفظ استعمال کیے تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر، جنت بیگم نے دانت کچکچا کر ترش لہجے میں کہا۔ انہیں اپنے بیٹے کی بدتمیزی قطعاً پسند نہیں آ رہی تھی۔ جی تو مسٹر ضیاء الرحمن صاحب، آپ نے 1 جنوری 2001 کو بڑے قبرستان میں 3 قبریں کس کے لیے کھدوائی تھیں؟ ایس پی حاتم رانا گرجدار آواز میں بولا تو ملک ضیاء الرحمن کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ملک مختار بھی حیرت زدہ نگاہوں سے سب کارروائی دیکھ رہے تھے۔ حاتم، بند کرواؤ یہ سب، میں نہیں جانتا تم یہ سب کیوں کروا رہے ہو، وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلی آواز میں بولے تھے۔ اور تم، وہ ایس پی حاتم رانا کی طرف دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر بولے، تم نے میری ملک ضیاء الرحمن کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے چھینٹے تمہاری وردی کو بھی داغدار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ اسے دھمکی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کرتا، حاتم ضیاء الرحمن نے اپنے بابا کی بات درمیان میں ہی اچک لی۔ اگر آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تو ایس پی کے سوالوں کا جواب دے دیں، بس اتنی سی تو بات ہے، حاتم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس گستاخی پہ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، وہ بھی دھمکی آمیز انداز میں بولے۔ یہ جائیداد آپ کے نام تھی ہی کہاں، یہ تو ماہ نور پھپھو کے نام ہے، اور آپ اس میں سر چھپا کر بیٹھے ہیں۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے، اور آپ میری فکر مت کریں، میں اپنے بلبوتے پہ اپنا گھر بنا چکا ہوں۔ پہلے ایس پی کے سوالات کا جواب دیں، وہ اٹل انداز میں بولا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ وہ اپنے اوپر کسی کو بھی حاوی ہونے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر آج ان کا اپنا بیٹا ہی انہیں سب کے سامنے ذلیل کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ مسٹر حاتم اور آپ سب لوگ غور سے سنیں، میں آپ کو چند چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں اور اپنی ہر کہی بات کا باقاعدہ ثبوت بھی پیش کروں گا، اگر آپ کہیں گے تو، ایس پی حاتم رانا نے گھمبیر آواز میں کہا۔ آپ کی بہن ماہ نور گاڑی تیز چلاتی تھی، ان کے لیے ایک ڈرائیور رکھا گیا، ان کو اس ڈرائیور سے عشق ہو گیا،
پاکیزہ اور قابل احترام عشق جو آج کل کے دور میں ناپید ہے۔ ان دونوں نے خاندانی رسم و رواج کو پس پش ڈال کر شادی کا فیصلہ کیا تو ملک ضیاء الرحمن ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ ان کی بہن ماہ نور نے خودکشی کر کے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی زندگی باقی تھی، وہ بچ گئیں۔ ان دونوں کا نکاح گھر والوں سے چوری ایک جگہ پہ ہو گیا، اور جب آپ کی بہن ماہ نور ماں بننے والی تھیں تو آپ نے ان پر تشدد کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ان کے شوہر کی طرف سے دی گئی خوشگوار زندگی نے انہیں سب کچھ بھولنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا۔ ایک دن وہ ملک مختار سے سر بازار ملی اور ماں جی سے ملنے کی خواہش کی۔ گھر والے آپ کی مخالفت کے باوجود ان سے ملنے گئے اور آپسی تعلقات خوشگوار ہو گئے۔ آپ نے بھی اپنی بہن کی آمد پہ اسے رسمی طور پر معاف کر دیا، مگر دل میں خلش باقی تھی۔ 2 جنوری کو فتح پور عماد کی شادی میں شرکت کے لیے سب لوگ تیار ہوئے تو ملک ضیاء الرحمن کی گفٹ کردہ گاڑی میں آپ کی بہن ماہ نور اپنے شوہر یاسر کے ساتھ فتح پور روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ہوٹل میں اسٹے کیا تو وہاں موجود ایک مستری کو ملک ضیاء الرحمن نے پیسے دے کر ان کی گاڑی کے بریک فیل کروا دیے، مگر قسمت نے ساتھ دیا اور وہ لوگ بچ گئے۔ پھر عماد اور اپنے بہنوئی یاسر کے درمیان جھگڑا کروایا گیا۔ وہ وہاں سے نکلے تو ان کی گاڑی کے نٹ عماد کے ملازم سے ڈھیلے کروا دیے گئے، اور جب وہ لوگ شہر کی حدود میں پہنچے تو ان کی گاڑی کے نٹ کھل گئے اور چلتی ہوئی گاڑی کے اگلے ٹائر الگ ہو گئے۔ آپ کی بہن ماہ نور اگلے کھلے ہوئے دروازے سے باہر گر گئیں، اور جب گاڑی کھائی میں جا گری، جب ملک ضیاء الرحمن نے اپنے بہنوئی اور بیٹے کی لاشیں ڈھونڈنے میں ناکام رہے تو الائٹ ہسپتال سے جلی ہوئی لاشیں پیسے دے کر خرید لائے، جنہیں یاسر، حاتم اور نورم کی لاشیں ظاہر کر کے دفنا دیا گیا، مگر در حقیقت وہ لوگ زندہ تھے۔ انہوں نے اپنی بہن ماہ نور کو تازہ قبریں دکھائیں جو پلان کے مطابق 1 جنوری کو کھدوائی گئی تھیں۔ آپ سب کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، آپ کے پرانے ملازمین رانی اور راجو کو کیوں نکال دیا گیا تھا، آج یہ عقدہ بھی کھول دیتا ہوں۔ انہوں نے ملک ضیاء الرحمن کے کہنے پر ان کی بہن ماہ نور کو کھانے میں زہر ملا کر کھلانے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے ان دونوں کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ کچھ دن پہلے ہی میری ملاقات اتفاقیہ طور پر ان سے ہوئی تھی اور سارا واقعہ میرے علم میں آیا۔ ایس پی حاتم رانا خاموش ہوا تو وہاں سب موجود لوگوں کے منہ حیرت و استعجاب میں کھلے ہوئے تھے۔ وہ سب عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر ملک ضیاء الرحمن نے ایک دم تالی بجائی اور استہزائیہ انداز میں مسکرانے لگے۔ بہت خوب، وہ تالی بجا کر بولے تھے۔ بہت خوب ایس پی، تمہیں پولیس میں نہیں بلکہ کسی فلم یا ڈرامے کا رائٹر ہونا چاہیے تھا، اتنی عمدہ بے داغ سٹوری۔ اگر کوئی فلم ساز سن لے تو یقیناً اس پر فلم بندی کا رسک بھی لے لے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے نام و عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے، ایسی کہانی سنانے کے لیے کتنے پیسے دیے گئے ہیں؟ ملک ضیاء الرحمن بولے تو ماہ نور کا قہقہا ڈرائنگ روم میں گونجا تھا۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ ان باتوں کے ثبوت دو گے، تو ابھی ثبوت پیش کرو، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میرے بڑے بھائی پہ الزام لگانے پر۔ ملک مختار بھی طیش میں آئے تھے۔ میں نے اس کیس سے جڑے ہر انسان کو بلوایا ہے جو ان کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتے۔ بولو ملک ضیاء الرحمن، سب سے پہلے کس سے ملنا پسند کرو گے؟ ایس پی حاتم رانا کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ شہیر بھائی، حاتم نے آواز لگائی تو شہیر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہیر ان کی طرف قہر زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اسے، اس کے چچا اور حاتم کو دنیا و مافیا اور اپنوں کی محبت سے اتنے سال دور رکھا تھا۔ انہیں پہچانتے ہیں آپ؟ ایس پی حاتم رانا نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ اس عظیم مسیح کو پہچان بھی نہیں سکتے، یہ شہیر ہے، آپ کے پسندیدہ فنکار فراز کا بیٹا۔ یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے دونوں باپ اور بیٹے کو آپ کے ظلم اور موت سے بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، ان کی دن رات حفاظت کی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہیں، مگر ان دونوں کی زندگیاں اس عظیم ہستی کی مرہون منت ہیں۔ اب میں ایک ایک کر کے ان سب کو بلاؤں گا جو گواہ ہیں۔ ایس پی حاتم رانا نے سب سے پہلے اس مستری کو بلایا جس ملک ضیاء الرحمن کے کہنے پر ان کی گاڑی کے بریکس فیل کر دیے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ملک ضیاء الرحمن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔
23 سال پہلے کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا جب انہوں نے اس مستری کو چند پیسے دے کر یاسر کی گاڑی بریک فیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ بتاؤ تمہیں کس نے پیسے دیے تھے کہ تم گاڑی کے بریک فیل کر دو؟ حاتم نے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ وہ سب کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ملک مختار تک پہنچ کر رک گیا۔ یہ ہے وہ شخص جو اس دن نماز پڑھ رہا تھا۔ تب اس شخص نے وہ ملک ضیاء الرحمن کی طرف پلٹا۔ مجھے پیسے دے کر میرا ایمان اور ضمیر خرید لیا تھا۔ میں بہت جلا ہوں ضمیر کی ملامت کی آگ میں۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھا، حیات کی آنکھوں میں نمی گھلتے دیکھ شہیر ایک ہی جست میں آگے بڑھا اور اس مستری کو کھینچ کر قابو کیے وہاں سے باہر لے گیا کہ وہ غصے میں آ کر ملک ضیاء الرحمن پہ حملہ نہ کر دے۔ حیات نے سکون بھری سانس لی۔ اب دوسرے گواہ کو سامنے لایا گیا جو کہ گورکن تھا۔ اس نے بھی ملک ضیاء الرحمن کو پہچان لیا۔ اس نے ہی 1 جنوری کو قبروں کی کھدائی کے لیے رقم دی تھی۔ پھر رانی اور راجو کو بھی بلایا گیا جنہیں ماہنور کے کھانے میں زہر نہ ملانے پہ ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر اس وارڈن اور ریکارڈ کیپر کو بھی بلایا گیا جنہوں نے ہسپتال کے مردہ خانے میں سے جلی ہوئی لاشیں پیسوں کے لالچ میں ملک ضیاء الرحمن کو بیچ دی تھی۔ اگر آپ سب کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو ضرور دوں گا۔ میں چاہتا تو یہ معاملہ سیدھا کورٹ میں گھسیٹتا اور ملک ضیاء الرحمن کی جھوٹی آن بان کو مٹی میں ملا دیتا، مگر میری تربیت مجھے یہ اجازت نہیں دیتی۔ وہاں موجود سب کے سر ندامت سے جھک گئے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا ضیاء؟ کیا میری تربیت و پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کیوں تم نے میری پھول جیسی بیٹی پر مانوں پر دکھوں کے پہاڑ توڑے؟ ماں جی ملک ضیاء الرحمن کی طرف بڑھیں اور قریب آتے ان کا گریبان جھنجھوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگیں، تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں گھر کی بھاگ دوڑ تمہارے حوالے کر دی اور تم نہایت نیچ نکلے۔ تم تو حیثیت والے تھے، روپیہ پیسہ تمہاری جاگیر تھا، پھر اتنی گھٹیا حرکت! مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ وہ انہیں دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگیں۔ میرا خون اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑا رہی تھیں۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماہنور نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ ملک ضیاء الرحمن بت بنے کھڑے تھے، ان کی نظریں شرمندگی کے مارے جھکی ہوئی تھیں۔ یہی ہے حاتم، ایس پی حاتم رانا، ماہنور چچی اور یاسر چچا کا بیٹا، جس نے آج آپ کی حقیقت سب کے سامنے لائی ہے۔ شہیر نے واپس اندر داخل ہوتے ہی ایک اور دھماکہ کیا تو سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ملک ضیاء الرحمن نے چونک کر دیکھا۔ ماں جی نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا۔ وہ حاتم کو گلے لگا کر چوم رہی تھیں اور ان سے ملنے کے بعد ماہنور کے پاس اس کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا اور ان کے شانے کے گرد بازو پھیلائی۔ جنت بھابھی اور سویرا بھابھی کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی اور ملک مختار تو قربان ہو رہے تھے اسے صحیح سلامت ماہنور کے ساتھ کھڑے دیکھ کر۔ ماہنور نے حاتم کو بتایا کہ یہی تمہارے ماموں ہیں جنہوں نے ہماری محبت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں خاندانی روایات سے بغاوت کی تھی۔ حاتم بھی اپنے ماموں ملک مختار کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ مضراب جو سارے واقعے کو خاموشی سے دیکھ اور سن رہی تھی، اس نے انگلی اور انگوٹھے کے اشارے سے فنٹاسٹک کہا تو حاتم رانا مسکرانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد کوئی اندر داخل ہوا جو اس کہانی کا مرکزی کردار تھا، جو جاذب نظر، سوبر اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ وہ گزشتہ 23 سال پرانا یاسر لگ رہا تھا، بس چہرے پر کچھ جھریاں اپنا ڈیرا جما چکی تھیں۔ یاسر نے آگے بڑھ کر ماں جی کو سلام کیا تو وہ اس پہ صدقے واری جانے لگیں۔ ملک مختار نے بھی آگے بڑھ کر اسے خوش دلی سے گلے لگایا تھا۔ وہ حاتم کی طرح بڑھا تھا کہ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور یاسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو یاسر نے اسے گلے سے لگایا۔ تم اس سارے معاملے میں بے قصور اور بے گناہ ہو تو پھر تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ تم اور حاتم میرے لیے ایک جیسے ہو۔ آج تم نے اپنے باپ کی سچائی سن کر ان کے خلاف جا کر سچ کا ساتھ دیا۔ میری نظروں میں تمہاری قدر بہت بڑھ گئی ہے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ یاسر نے حاتم ضیاء الرحمن کے شانے کو تھپتھپا کر تسلی آمیز انداز میں کہا۔ وہ مسکرانے لگا تو یاسر سامنے کھڑے ملک ضیاء الرحمن کی طرف مڑا۔ میں نہیں جانتا کہ ہمیں مارنے ختم کرنے میں آپ کا کیا مقصد تھا، مگر حیرانگی اس بات کی ہے کہ آپ نے ہم باپ بیٹے کو ختم کرنا ہی تھا، کیونکہ ہم آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں تھے، مگر ماہنور تو آپ کا خون تھی، آپ کی حیثیت کے مطابق تھی۔ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔
میری حیثیت آپ کی نظروں میں کچھ بھی ہو، مگر میں آج بھی خود کو مانو کو ڈرائیور ہی سمجھتا ہوں، اور آج یہ ڈرائیور اس گھر سے ایک نہیں بلکہ 2 رشتوں کو جدا کر کے لے جائے گا، ایک آپ کی مانو اور دوسری آپ کی حیات کو شہیر کے لیے۔ اگر کسی کو بھی اعتراض ہے تو میرے راستے میں آ کر مجھے روکنے کی کوشش کر لے۔ یاسر رانا کی کڑکدار آواز سن کر سبھی خاموش ہو گئے۔ آپ حیات کو ایسے نہیں لے کر جا سکتے انکل، یہ آواز حاتم ضیاء الرحمن کی تھی۔ حیات آپ کی امانت ہے، میں اسے اپنے کندھے کا سہارا دے کر اس کی ڈولی کو رخصت کروں گا، یہ ایک بھائی کی زبان ہے۔ ملک ضیاء الرحمن کی حیثیت بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ حیات دوڑ کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ پھوپھو جانی، آپ تائے جان کو معاف نہیں کر سکتی؟ یہ ننھی مضراب کی آواز تھی، جس میں منت و سماجت نمایاں تھی۔ ماہنور اس کے انداز پہ تڑپ کر رہ گئی۔ ملک ضیاء الرحمن آگے بڑھے اور ماہنور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ مانو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے محبت اور عشق جیسے انمول و قیمتی جذبے کو دولت و جاگیر کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے دولت اور جاگیری کی بھوک نے اندھا بنا دیا تھا۔ میں نے تمہاری شادی کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، تاکہ اس تمام جائیداد کے وارث میں اور میرے بچے بن جائیں۔ تقدیر شاید مجھے معاف نہ کرے، مگر میں اپنے ضمیر پہ یہ بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی جیسی بہن پہ زیادتی کی اور معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ یہ کہہ کر ملک ضیاء الرحمن اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ ماہنور نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہیں اٹھایا، بلکہ ان کے برابر بیٹھ گئی۔ آپ نے میری خواہشات کی تکمیل میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کچھ مانگیں گے اور میں نہیں دوں گی؟ ضیاء بھائی، ایک بار کہتے تو صحیح، خدا کی قسم یہ دولت و جائیداد آپ پر قربان کر دیتی۔ بابا کے بعد آپ نے مجھے کبھی بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر آج آپ نے میرے قدموں میں گر کر مجھے خود میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں آج یتیم ہو گئی ہوں ضیاء بھائی۔ دونوں بہن بھائی کے ساتھ نور محل کا ہر فرد رو رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، جو میری قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ مجھے تقدیر نے میری مرضیوں کی سزا دی تھی، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ ماہنور وہاں سے اٹھ کر یاسر اور حاتم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ حیات پہلے ہی شہیر کے پہلو میں کھڑی تھی۔ حاتم ضیاء الرحمن اپنے بابا سے بہت دور کھڑا تھا۔ میں گنہگار ہوں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، مگر ندامت اور شرمندگی کی زندگی نہیں جی سکوں گا۔ مجھے آپ سبھی لوگ معاف کر دینا۔ ملک ضیاء الرحمن نے پھرتی سے اپنی کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے گن نکالتے ہوئے اپنی کن پٹی پر رکھ کر کہا، تو وہاں موجود ہر فرد کی دل کی دھڑکن تھم گئی۔ شہیر نے بجلی کی تیزی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کر دیا۔ گولی فانوس کے بلب کو کرچی کرچی کرتی چھت میں گھس گئی۔ اب گن شہیر کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے مر جانے دو بیٹا، میں ان سب کا گنہگار ہوں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں محبت و عشق کو قتل کر کے دولت و جائیداد کا رتبہ اونچا رکھنا چاہتا تھا، مگر آج سمجھا ہوں محبت کوئی رتبہ اسٹیٹس نہیں دیکھتی۔ محبت تو محبت ہوتی ہے جو اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ یاسر رانا، آج میں تمہاری محبت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے لگا تھا، مگر یہ شہیر راستے میں دیوار بن گیا۔ میں بچ جانے پر شرمندہ ہوں یاسر، میں شرمندہ ہوں۔ ملک ضیاء الرحمن کے گناہوں کا اعتراف اس کے گناہوں کا ازالہ بن گیا تھا۔ یاسر نے آگے بڑھ کر ملک ضیاء الرحمن کو گلے سے لگا لیا۔ شہیر واقعی ایک مسیحا ہے، جس نے آپ کی جان بچا کر ہمیں ایک سربراہ کے زیر سایہ باقی زندگی گزارنے کی توفیق دی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہوا ہے۔ یاسر کی بات سن کر نور محل میں ایک بار پھر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اپنی بیٹی سے ملیں گے؟ یاسر نے ملک ضیاء الرحمن سے پوچھا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ نورم آپ کی بیٹی ہے؟ آپ کی بیٹی؟ ان کی بات سن کر سب ساکت رہ گئے۔ واقعی آج بہت سے راز افشا ہونے کا دن تھا۔ تبھی حاتم باہر موجود نورم کو اندر لے کر آیا تھا، اور جس طرح حاتم نے اس کے شانے کے گرد بازو پھیلائی ہوئی تھی، سب چونکے بنا نہیں رہ سکے۔ یہ نورم آپ کی اور جنت بھابھی کی بیٹی؟ ایکسیڈنٹ کے وقت عروسہ وہاں پہنچ گئی تھی اور نورم کو ہماری بیٹی یاسر کی نشانی سمجھ کر لے گئی تھی۔ یہ اس کی بہن کے پاس رہی اور اپنے خونی رشتوں سے دور
کہتے ہیں کہ ماں باپ کا کیا ان کے بچے بھگتتے ہیں۔ آج دیکھ بھی لیا۔ ایک بیٹی آپ کے زیر سایہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ دوسری دوسروں کے رحم و کرم پر تھی، در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، آپ کے ہوتے ہوئے بھی۔ مگر میرے بیٹے حاتم نے اسے اپنی زندگی میں ہم سفر کا مقام دیا ہے۔ اب یہ ہماری بہو ہے۔ ماہ نور نے انکشاف کیا تو جنت بھابی کی نظر نورم کی گردن میں موجود پینڈنٹ پہ پڑی، تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے بازو کو الٹ پلٹ کر دیکھتی، جس پہ مخصوص برتھ مارک بھی تھا جو انہیں اچھے سے یاد تھا۔ وہ دیکھ کر اس سے لپٹ گئی۔ نورم بوکھلا گئی ان کے اس قدر زور سے سینے سے لگانے پر، مگر اسے بہت سکون بھی ملا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، وہ بھی ماں کی ممتا کو ان کے سینے سے لگے محسوس کرنے لگی تھی۔ آنسو اپنے آپ قطار در قطار نکلتے رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ جنت بیگم تو اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ ملک ضیاء الرحمن نے نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنی دونوں باہیں وا کی، تو نورم نے پہلے حاتم کی طرف دیکھا، پھر اس کا مثبت اشارہ پاتے ہی جھجکتے ہوئے ان کی طرف آئی تو انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انعام کی صورت انہیں ان کی کھوئی ہوئی بیٹی سے ملا دیا تھا۔ ایک گھرانہ مکمل ہو گیا تھا۔ سب ایک ہو کر خاندان کی خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے پلاننگ کرنے لگے، اور اس پلاننگ میں حیات اور نورم کی رخصتی نور محل سے ہونا قرار پائی تھی۔ نورم نے نور محل میں اپنے والدین کے ساتھ چند یادگار دن مل کر گزارے تھے۔ حاتم کو 2 بہنوں کا ساتھ اور پیار مل گیا تھا۔ اس نے نورم کو بھی حیات کی طرح بہن کا مان دیا۔ نشا اور مزراب نے مل کر نورم اور حیات کی شادی کی شاپنگ کی تھی۔ جنت بھابی اور ملک ضیاء الرحمن اتنی جلدی نورم کی رخصتی کے حق میں نہیں تھے۔ وہ مزید اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے، اپنی تشنگی مٹانا چاہتے تھے، لیکن ملک مختار نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا ہوتا ہے، وہ ان سے ملنے آتی رہیں گی۔ تب جا کر ان کے دل کو تسلی ہوئی اور وہ مان گئے۔ آج یاسر اور ماہ نور اور حیات اور نورم کو رخصت کروا کے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حیات اور شہیر کا نکاح ہو گیا تھا، پھر ساتھ ہی حیات اور نورم کی رخصتی بھی کر دی گئی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند کرنے کی آواز پر وہ سمٹ کر اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی رہی۔ شہیر نے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھے سلام کیا اور اس کے گھونگھٹ اٹھا کر مسکراتے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تم سے زیادہ وعدے نہیں کروں گا، کیونکہ میں کہنے پر نہیں کرنے پر یقین رکھنے والا انسان ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں شکایت کا موقع نہ دوں۔ نرم اور دھیمے لہجے میں بولتا اس کے دل میں اطمینان پیدا کر رہا تھا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا بریسلٹ پہناتے مسکرایا تو حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ فریش ہو جائیں، کافی تھک گئی ہوں گی۔ وہ خود بھی چینج کرنے کے لیے اٹھا، واپس آیا تو بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ میں تھا۔ حیات اپنے زیور اتارتے آئینے میں نظر آتے شہیر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اپنے موبائل فون میں بزی تھا۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، کلر بھی کافی صاف تھا، اس پر لائٹ براؤن بال اور چہرے پر ہلکی شیو نے اس کو اور پرکشش بنایا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکراتے اس کے قریب آیا اور اس کے دوپٹے کو پن سے آزاد کیا تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر جانے لگی، تو شہیر نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں حیات کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں چینج کر لوں؟ وہ دھیمے سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تو شہیر نے مسکراتے سر نفی میں ہلایا، تو حیات نے بمشکل اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں الگ ہی جذبات تھے۔ بعد میں کر لینا، وہ اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی میں بولا اور اس کا دوپٹہ اتار کر صوفے پہ پھینکا۔ میں نے تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا، اسی لمحے تمہارا عکس میرے دل میں نقش ہو گیا تھا۔ ان آنکھوں نے میرے دل میں حشر برپا کر دیا تھا۔ میرا سائی پا گیا تھا کہ تمہارے دل میں بھی میرے خواب بسیرا کر چکے ہیں، تبھی تو مجھے دیکھتے ہی تمہاری آنکھوں میں چمک بڑھ جاتی ہے۔ مدھم لہجے میں کہتے ہی شہیر نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تو حیات نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے حصار تنگ کیا۔ اس نے حیات کے کان میں محبت سے سرگوشی کی تو اسے اپنا دل باہر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنا آپ چھڑاتے سے دور ہو کر اس کی طرف پشت کر کے کھڑی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سانسیں ہموار کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آج اپنے والدین کی رضامندی سے اسے اس کی محبت مل گئی تھی، اور
اور محبت پا لینے سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہر خوشی سے خوبصورت تیری شام کر دوں، اپنا پیار میں صرف تیرے نام کر دوں۔ مل جائے اگر دوبارہ یہ زندگی، ہر بار یہ زندگی تیرے نام کر دوں۔ وہ مدھم آواز میں الفاظ کے ذریعے اپنے دل کی حقائقیں بیان کر رہا تھا۔ حیات نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر جوابی کارروائی کرنے کے لیے ہمت مجتمع کی اور بولی، سنو، ایک بات کہنی ہے، ذرا اظہار کرنا ہے مجھے تم سے، فقط تمہیں سے پیار کرنا ہے۔ ستاؤں گی، رلاؤں گی، بہانے 10 بناؤں گی، میں خود جو اتنا تڑپی ہوں تمہیں بھی خوار کرنا ہے۔ میرے انداز مت دیکھو، میرے تیور پہ مت جاؤ، ذرا آنکھیں ملا لو تم، نظر کا وار کرنا ہے۔ نہ ہے کنگن کلائی میں، نہ جھمکے کان میں جھلمل، مجھے تو اپنے شیروں کو ہی بس ہتھیار کرنا ہے۔ ارے چھوڑو نا اب کھانا پکانا، کون سیکھے گا، تمہیں چائے پلا کر اپنا بیڑا پار کرنا ہے۔ وہ سناتے ہوئے کھلکھلائی تھی، اس کی ہنسی کی جلتے رنگ کمرے میں گونجی تھی۔ شہیر مسکرایا تھا، بس یہی چاہتا ہوں، زندگی کے طویل شاہراہ پہ میرے ساتھ چلتے عمر تمام کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ شہیر نے اسے قریب کھینچتے اس کے بال آگے کیے اور جھک کر اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے اور دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اب ان دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ نہیں رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جڑے اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری رضامندی چاہتا ہوں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کیے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے بولتا تو حیات نے اسے دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ شہیر نے اسے بیڈ پہ لٹا کر خود اس پر جھکا تو حیات نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کرتے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا۔ شہیر نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے، دونوں دل سے اپنے رشتے کی ایک نئی شروعات کر دی تھی۔ وقت ان پہ مہربان ہو گیا تھا، دلوں میں سرورت امانیت سرایت کر گئی تھی۔ وہ سرخ زرتار عروسی لباس میں ملبوس آسمان سے اتری کوئی اپسرا دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے حاتم رانا کے روم میں قدآور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ زرق برق لباس میں ملبوس اس کا سندلی بدن واضح ہو رہا تھا۔ کمرے میں گلاب و موتیے کی محصور کن مہک سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور نہ جانے کب وہ چلتا ہوا اس کی پشت پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں اس کی سحر انگیز شخصیت کا عکس کمال جھب دکھلا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اسے یوں خود کو ٹکٹکی باندھے تکتے دیکھ نورم کا دل عجب لے پہ دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے پہ دلکش رنگ پھیل گئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا تھا۔ نورم کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ وہ سانس روکے ساکن کھڑی تھی، جیسے کسی طلسم کے زیر اثر ہو، ایک سحر نے اسے گھیر لیا ہو۔ اس کی جان مشکل میں پڑ گئی تھی۔ وہ اس کا رخ موڑ کر اپنی جانب کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دیکھنے لگا، مگر نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ نورم زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے جذبات کو زیادہ دیر سہار نہ سکی اور بھاری پلکیں جھکا گئی۔ اس کی نظروں کی تپش سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھو میری طرف۔ اس نے نورم کی تھوڑی کو اپنی پوروں سے اٹھا کر مدھم لہجے میں کہا تھا۔ اس نے مشکل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی کہنا چاہوں گا، مجھے تم سے محبت ہے، بے حد اور بے حساب۔ وہ جنون خیز انداز میں اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ نورم کو لگا وہ اس کے جادو کے حصار میں بندھ گئی ہے۔ اس کے اظہار نے نورم کی دھڑکنوں میں حشر برپا کر دیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پھتل ہونے لگی تھیں۔ آپ نے ہمارے ذاتی معاملات میں دوسروں کو دخل اندازی کرنے کا موقع کیوں دیا؟ آپ ہمیشہ مجھے لفاظی سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الجھاتے ہیں مجھے۔ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ حاتم برا ماننے کے بجائے کھل کر مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تو نورم کی خود اعتمادی ہوا ہو گئی۔ وہ نظریں پھیر کر اسے نظر انداز کر رہی تھی، مگر حاتم کو یہ قطعی منظور نہ تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کی نگاہوں ہی نہیں بلکہ اس کی دھڑکنوں کو بھی اپنا پابند کر لیا۔ نورم کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر جمع ہو گیا۔
کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھیں۔ اس پہ یہ حسن کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ حاتم نے اسے سینے سے لگائے سارے فاصلوں کو سمیٹ دیا تھا۔ تم نے خود کو مجھ سے دور رکھا اور خفتگی کا مظاہرہ کیا۔ تمہیں کیا لگا اس طرح سے میں تم سے غافل ہو جاؤں گا؟ تم کیسے بھول گئی کہ تم کوئی قصہ نہیں ہو، میری زندگی کا حصہ ہو؟ اس کے مدھم لہجے میں جنون بول رہا تھا۔ روشن گہری آنکھوں میں محبت کے رنگ سبز تھے۔ نورم سے خود کو سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا۔ لرزتی ٹانگیں مزید اس کے بوجھ کو سہارنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ اس نے تھک کر سر اس کے شانے پہ رکھا اور سرنڈر کر دیا۔ خود سپردگی کا یہ انداز انوکھا تھا۔ دھڑکنوں میں تلاطم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ حاتم نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گرد باہوں کا حالہ تنگ کر دیا تھا۔ دو دل ایک ہی لہر پہ دھڑک رہے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ دنیا کے واحد انسان ہیں جس پہ میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہوں۔ آپ نے مجھے محبت کے رموز سے آشنائی دی۔ آپ میری طاقت ہیں۔ وہ مدھم آواز میں اسے اقرار سونپ رہی تھی۔ تم نے ارادہ کر لیا ہے، آج مجھے اپنے حسن کے جلووں اور ستائشوں سے مار ہی ڈالو گی؟ وہ مبہم انداز میں اس کی جانب جھک کر بولا۔ نورم نے اس کی زمانے انداز پہ اپنی گردن میں موجود پینڈنٹ کو مٹھی میں دبوچ کر نظریں جھکا لیں۔ اس کی پلکیں رخساروں پر سایہ فگن لرزنے لگیں۔ جانا، میں بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم بن ادھورا ہوں۔ تم میرے عشق کی تکمیل ہو، تم میرے عشق کا جنوں، ایک فسوں ہو، عشق کی ابتدا، عشق کی انتہا بھی۔ وہ حلاوت امیز لہجے میں سحر طاری کر رہا تھا۔ میں بھی جب آپ کی آنکھوں میں خود کو دیکھتی ہوں لگتا ہے اپنی روح کا عکس دکھائی دے رہا ہے، اندر تک سکون سے سرایت کر جاتا ہے۔ وہ آج اعتراف کر رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے خدشات کے پیش نظر ہمیشہ اسے خود سے دور رکھا تھا، حالانکہ اس نے حق ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ حاتم کی بے شمار خوبیوں کی دل ہی دل میں متعارف تھی۔ حاتم کی ساری تشنگی اس کے الفاظ نے مٹا دی تھی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نورم۔ اس نے نورم کے اناری گال کو اپنے پوروں سے سہلاتے ہوئے سوال کیا۔ نورم نے ناسمجھی سے نظروں میں سوال بھرے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کون سے سوال؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جانا، میں نے کہا تھا کہ میں تم بن ادھورا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میرے نامکمل عشق کی تکمیل ہو جائے جو اعتبار اور بے اعتباری کے درمیان الجھ کر رہ گیا ہے، اسے الجھنوں سے نکال دو؟ وہ اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، شرارت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نورم نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دھر دیا اور دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ جب تم مسکراتی ہو یوں لگتا ہے ساری دنیا روشن ہو گئی ہے اور ستارے کتاروں میں کھڑے تم سے روشنی ادھار مانگ رہے ہوں۔ تمہاری آنکھیں چمکتی ہیں تو یوں لگتا ہے ہزاروں سورج ایک ساتھ چمکنے لگے ہیں۔ تم میری باہوں میں ہو تو یوں لگتا ہے ستاروں بھرا آسمان میری باہوں میں سمٹ آیا ہے۔ میں اس طلسم زدہ لمحے سے نکل نہیں پا رہا اور نکلنا چاہتا بھی نہیں۔ وہ حلاوت امیز انداز میں بول رہا تھا۔ وہ اس کے قریب تھا، پاس تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں میں اپنا نام سن رہی تھی۔ وہ بلا شکت غیر اس کا تھا۔ وہ اس کے دل کی سلطنت پہ حکمرانی کر رہی تھی۔ وہ اس کی مدھم سرگوشیوں کو سن رہی تھی۔ حاتم نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر بستر پر لٹایا۔ اس کی گستاخیاں بڑھنے لگی تو نورم نے کسمساتے ہوئے پھڑپھڑاتے لبوں سے بمشکل کہا، پلیز لائٹس آف کر دیں۔ جو حکم سرکار۔ حاتم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ مار کر کمرے کی ساری روشنیاں گل کر دیں۔ اب اس کے پیار کی روشنی نورم کو پاگل کر کے ایک الگ دنیا میں لے جانے کو کافی تھی۔ شہیر اور حاتم اپنی دلہنوں کو رخصت کروا کے حویلی میں لے گئے تھے، جبکہ ماہنور اور یاسر اپنے پرانے گھر میں کچھ وقت ایک ساتھ گزارنا چاہتے تھے، پرانی یادوں کو تازہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ اب وہ گھر کی چھت پر ساتھ کھڑے گزرے ہوئے پلوں کو یاد کر رہے تھے۔ جانتی ہو مانو؟ یاسر کی آواز نے رات کی گمبھیر خاموشی کو توڑا۔ ماہنور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پل بھر کے لیے نظریں ملی تھیں۔ اس نے پھر سے سر کو جھکا لیا۔ لگتا ہے چاند پہ وقت گزرنے کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وقت گزرنے کے باوجود بھی چاند کی روشنی جوں کی توں برقرار ہے، بلکہ اس کی دلکشی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔
اس چاند کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا ہے۔ میں تو حیران ہوں اور مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ اس چاند کو دیکھوں یا اس سے بات کروں؟ وہ دلکش لہجے میں دل کی حقائق بیان کر رہا تھا۔ وہ انڈائریکٹلی ماہ نور کی تعریف کر رہا تھا کہ وقت گزرنے کے باوجود بھی اس کی دلکشی مان نہیں پڑی۔ یاسر کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ جذبات پنہاں تھے۔ ماہ نور نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ خود اعتمادی سے اس کے ساتھ یہاں آئی تھی، مگر اسے یوں خود کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ اس کا اعتماد ہوا ہو گیا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی پاگل تھا اس کی محبت میں۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، مگر آپ پہلے اس طرح سے دیکھنا بند کریں گے تو ہی کوئی بات کر سکوں گی، مانو نے سٹپٹا کر کہا تو یاسر نے چہرے پر امڑ آنے والی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کیا۔ جو حکم سرکار، اس نے کہتے ہی اسے دھیرے سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مانو نے سارے سوال و جواب بھول گئی تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ یاسر کے ساتھ ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ کی دائمی ساتھ کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ چاند بھی ان کے ساتھ پر مسکراتے ہوئے دعا گو تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کے منتظر آپ کی اتنا سی رائٹر ہنا سعد۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ نیو ناول کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔